اللہ تعالیٰ جب تہجد میں دعاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے تو انسان کو چند نشانیاں ظاہر کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا تہجد میں قبول کرنے والا ہوگا تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے اور آپ کے حالات اور آپ کے سکون میں بہتری آ رہی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اتنا اجر کیوں ہے، اتنا ثواب کیوں ہے اس کا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تہجد کے بدلے میں ہماری دعاؤں پر فوراً کن کیوں فرما دیتا ہے؟ کیوں اس کا پیغام نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے خود بلاتا ہے؟ آپ تہجد کے لیے نہیں جاتے، بلکہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ کو اللہ تعالیٰ خود محسوس کرتا ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے آپ کو اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے جاتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے، اپنی پیشانی کو فرش پر ٹکا دیتا ہے، تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے لے کر عرش تک لے جاتا ہے۔ اسے خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک بھی آنسو اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں غائب ہو جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے، وہ ہمارے بہت قریب ہے، اور ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے ہماری تمام دعاؤں کو سن لیا ہو اور اس پر اپنے کن فرما دیا ہو، اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا فرما دیتا ہے۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے۔ اگر تہجد کے وقت آپ ایک سورت کو، جس کا نام سورہ بقرہ ہے، اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے لیے وہ معجزے ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے یا پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، سورہ بقرہ کے اس عمل سے آپ کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، کیونکہ سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جسے اگر آپ تہجد کے وقت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعائیں قبول کرنی ہیں، اسی لیے اللہ آپ کو تہجد تک لے کے آیا ہے، اسی لیے آپ نماز تہجد تک پہنچے ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے، اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رات کے اس پہر اٹھایا ہے۔ اللہ نے آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کوئی بھی شخص جب نیک کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق تب ہی دیتا ہے جب اللہ نے اس کی دعاؤں پر کن فرمانا ہوتا ہے۔ اور تہجد کا یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد تک لاتا ہے۔ رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جن نے اللہ سے بھی پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان کچھ بھی پردہ باقی نہیں ہوتا، صرف آپ ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسو سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے میں نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظریں اٹھانے کا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران
تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے درد سمیٹ لے، وہ منظر تمہارے لیے کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے معجزے غیب سے ہوتے ہیں، اللہ غیب سے ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو سارے عرش والے اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو۔ دن بھر مسکرانے والے، جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو نا اور اس کے روبرو سجدوں میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب میں تمہیں لگتا تھا کہ کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے لو، دن بھر کی تمہاری تھکن اتار دی میں نے، تمہاری یقین کی جولیاں بھر دی میں نے، تمہارے لیے کن لکھ دیا میں نے، اب میں تمہارے نصیب میں مان گیا ہوں، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو میں نے تمہیں صرف اپنے تک لانے کے لیے کیا، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، ساتویں آسمان سے اتر کر وہ پہلے آسمان پر آ کر تمہاری فریادیں سنتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کو چنتا ہے اور جس کو چن لیتا ہے پھر ان کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تمہارا سجدے تک آنا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، پھر تم کیوں اس کی دیری کو اس کا انکار سمجھتے ہو؟ تہجد اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ ہے اللہ سے جڑ جانے کا۔ جب اللہ کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، اسے رات کی تاریکیوں میں اٹھانے والا بنا دیتا ہے، اسے ٹھنڈی راتوں میں وضو کرنے والا بنا دیتا ہے، اسے تپتی ہوئی گرمیوں کی راتوں میں اسے اٹھا کر تپتی زمین پر سجدے کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور جب یہ سارا جہان خاموش ہو جاتا ہے نا، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے، اور تب انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے شہرہ کی حدوں کو توڑے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، ہماری دھڑکنوں میں رب کی عنایتیں دوڑنے لگی ہیں۔ پھر میرا رب فرماتا ہے مانگ مجھ سے، میں تجھے عطا کروں گا۔ بہت پریشان ہے نا آپ، بہت دکھ ہیں زندگی کے اندر، اتنے دکھ ہیں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، اتنے دکھ ہیں کہ بڑی محفلوں میں ہنسی نہیں آتی، اتنے دکھ ہیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ سارے ہی دکھ آپ کے نصیب میں آ گئے ہیں، اتنے دکھ ہیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص کو اس کا پسندیدہ شخص مل گیا ہے، بس مجھے ہی میرا پسندیدہ شخص نہیں مل رہا۔ یہ سب خیال آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا، اور بہت پریشان بھی کرتے ہیں آپ کو، رات کو روتے ہوئے سو جاتے ہیں نا۔ میں جانتی ہوں ان تمام دکھوں، ان تمام تکلیفوں سے میں واقف ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کی راتیں کتنی درد بھری ہیں اور کتنے ہی آنسو آپ کی آنکھوں سے ہر رات نکلتے ہیں۔ کیونکہ میں بھی تمام تکلیفوں سے گزر چکی ہوں، لیکن آج جب سے میں نے اپنے رب پر یقین کرنا شروع کیا اور جب سے صرف رب کی فکر میں نے شروع کی، تو نہ صرف میں سکون کی نیند سوتی ہوں بلکہ میرا ہر لمحہ سکون سے گزرتا ہے۔ جب سے میں نے لوگوں کو چھوڑ کر صرف اپنے رب تعالیٰ کی فکر شروع کی ہے نا، تب سے مجھے لوگ دکھ نہیں پہنچا سکتے، تب سے میں رات کو آنسو لوگوں کے لیے بہا کر نہیں سوتی، کسی من پسند شخص کے کھو جانے کے ڈر سے نہیں سوتی، بلکہ میرے یہ آنسو میرے رب کے لیے نکلتے ہیں، میرے رب کی ان عطاؤں پر شکر گزاری کے نکلتے ہیں جو اس نے مجھے دی، جو اس نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دی۔ اس شکر میں میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے دن آپ پر بھی بہت جلد آنے والے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے اور آپ کے دل سے لوگوں کی محبت نکل جائے، صرف اللہ کی محبت ہو، تو اس ویڈیو کو آج پورا ضرور دیکھیے گا اور ایک ایک بات کو توجہ سے سنیے گا، دیکھنا آپ کو کتنا سکون ملے گا اور دنیاوی ہر غم سے آپ نجات پا لیں گے۔
یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پر لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کر ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے، کوئی اور درد نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے ہمیں اپنی رحمت میں۔ جیسے اس نے مجھے سمیٹ لیا تھا، ایسے ہی اس نے آپ کو بھی سمیٹ لینا ہے۔ بس صبر بے بسی سے برداشت کیے جانے کا نام نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اگر کانٹوں پر چلو تو نظر صرف پھولوں پر ہو، اندھیری رات ہر طرف چھائی ہو تو دکھائی صرف صبح کا اجالا دے۔ جہاں صبر ہو وہاں مایوسی اور پریشانی کی کوئی جگہ نہیں، قطعاً نہیں۔ جبکہ بے صبری کا مطلب ہے کہ آپ کا کسی کام کے انجام پر یقین نہ ہو، آپ انجام دیکھنے کے قابل نہ ہو پائیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ آگاہ ہوتے ہیں کہ چاند کو ماہ کامل بننے کے لیے وقت لگتا ہے، پھول کو مکمل بننے اور کھلنے کے لیے پہلے کانٹوں والی جاڑی بننا پڑتا ہے، دن کا اجالا دیکھنے کے لیے رات کی سیاہی جٹنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ گو کہ ہر انجام کو وقت درکار ہے، اور وقت صبر میں گزرے گا تب ممکن ہے کہ آپ کا انجام بہترین ہوگا۔ صبر کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تم سے بھی زیادہ بیتابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو سن بھی لیا گیا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہری صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقعہ ہونا لازم اور ملزوم ہو جاتا ہے۔ اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو، اور وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش سسکیاں بھی سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے، تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے آپ پر کیے، وہ تمہیں اس کا ایسا اجر عطا کرے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا۔ اور توکل کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستے بھی خود نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے، انہیں پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا کہ جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہونا، یہی تو صبر کرنا ہے نا، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا
اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن میں بدل دے، تمہارا ادھورا ہوا مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت ضرور دیکھیں گی، اللہ پر یقین رکھو۔ اور جو تمہارے آنسو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، اور تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ دیر سے ہی صحیح مگر اس صبر کا معجزہ تمہیں ضرور ملے گا۔ رونے کے بعد ہی صحیح تمہاری آنکھوں کو قرار ضرور ملے گا۔ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، اس کے سامنے گڑ گڑانے سے ہی سکون ملے گا۔ مناؤ اسے کیونکہ اسے منا لینے سے ہی دروازہ کھلے گا۔ رکو نہیں، توکل رکھ کر چل دو، مایوس مت ہو۔ اس کی جانب سے کی گئی دیری سے وہ جتنا انتظار کروائے گا اتنا ہی بڑا صلہ ملے گا۔ پکارتے رہو اللہ کو تب تک جب تک وہ تمہاری بات نہیں سن لیتا۔